بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے اس دور کو جاہلیت کا دور کہتے، ظلمت کا دور۔ آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے جو دور تھا، اس دور کو جاہلیت کا دور، ظلمت کا دور، اندھیروں کا دور کہا جاتا۔ جاہلیت ہے، ظلمت ہے، اندھیرے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کو اللہ نے قرآن جیسی کتاب دی، اور پھر آپ کی مبارک سیرت، آپ کی مبارک زندگی۔ فرمایا اس سے ہوگا کیا؟ دنیا اندھیروں سے نکلے گی، دنیا جاہلیت سے نکلی۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے دنیا نکلے گی اور روشنی کی طرف آئے گی۔ جاہلیت کا دور ختم ہوگا، دانش کا اور عقل کا اور سمجھداری کا دور آئے گا۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ تو آپ جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی آمد سے پہلے دنیا میں ظلمت تھی، جاہلیت تھی۔ اگر اس جاہلیت کی کچھ موٹی موٹی باتیں اس تاریخ میں دیکھی جائیں تو نظر یہ آتا ہے کہ اس جاہلیت میں شرک بہت تھا، بت بنائے جاتے تھے، اصنام، ان کی پوجا کی جاتی تھی، شرک بہت تھا۔ تو شرک جاہلیت کی روایت ہے، ظلمت کے دور کی نشانی ہے، جاہلیت کا طرز عمل ہے۔ معبود برحق کو اور معبود حقیقی کو، اس کو چھوڑ کے غیر اللہ کی پرستش کرنا، یہ اس دور میں تھا۔ کئی خدا بنائے ہوئے تھے اور انہیں حاجت روا، مشکل کشا، ان کی عبادت، ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے غیر کو بھی مانتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن بیت اللہ میں بہت سارے بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے غیر کو بھی مشکل کشا، حاجت روا مانتے تھے۔ ان سے ایسی امیدیں لگاتے تھے جیسے اللہ کا حق تھا۔ یہ جاہلیت کا دور تھا۔ یہ ظلمت کا دور تھا، کم عقلی کا دور، کہ غیر اللہ کی پرستش کرنا۔
روشنی کا دور آیا، ہدایت کا دور آیا، ایمان کا دور آیا، اسلام کا دور آیا، پیارے نبی کی پیاری زندگی آئی، سبحان اللہ۔ وہ ہدایت کے، توحید کے نور کا دور تھا کہ پرستش صرف اللہ کی، قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت صرف اللہ کی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت صرف اللہ کی۔ لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی ذات۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد نور پھیلا، ہدایت پھیلی، روشنی آئی کہ یہ جبین صرف اللہ کے سامنے جھکے گی۔ اللہ نے انسان کو عزت بخشی، اعزاز بخشا، شرف دیا۔ اب یہ پیشانی اس لائق نہیں کہ اللہ کے غیر کے سامنے جھکے، یہ صرف اللہ کے سامنے جھکے گی۔ یہ توحید کا دور ہے، روشنی کا دور۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں اندھیرا تھا، ظلمت تھی، اور اس ظلمت کی علامت تھی کہ لوگ غیر اللہ کی پوجا کیا کرتے تھے، اللہ کے غیر کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھا کرتے تھے۔ ان کی عبادت ہوتی تھی، ان کی پوجا ہوتی تھی، جوا کھیلا جاتا تھا۔ یہ بھی جاہلیت کا دور تھا، یہ بھی ظلمت کی زندگی تھی۔ یہ معاشرہ بھی ہدایت کی روشنی سے، اسلام کے نور سے، نبی کی زندگی کی روشنی سے محروم ہے۔ جہاں شراب نوشی ہے سمجھو وہ جاہلیت کا دور، سمجھو وہاں ظلمت کی زندگی ہے۔ تو جاہلیت کا دور صرف وہ نہیں کہ آپ کی آمد سے پہلے تھا بس، نہ، جو دور بھی آپ کی زندگی سے خالی ہوا وہ دور جاہلیت کا۔ جو دور بھی آپ کی روشن سیرت سے محروم ہوا وہ دور، وہ زندگی، وہ معاشرہ جاہلیت کا ہے، ظلمت کا ہے، چاہے دنیا اسے روشن خیال کہے، چاہے اسے دنیا ترقی پسند کہے، لیکن جہاں شراب نوشی ہے اور جہاں جھوا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، یہ اس دور کا خاص طرز عمل تھا، شراب نوشی تھی، جوا کھیلا جاتا تھا۔ اور آج کی جدید جاہلیت کے اندر بھی قمار اور جوے کی نہ جانے کتنی شکلیں ہیں۔ وہ ظلمت ہے، وہ جاہلیت ہے، وہ ظلمت ہے، وہ جاہلیت ہے۔ اور جاہلیت اور ظلمت میں انسان کے ساتھ انصاف نہیں رہتا، انسانوں کے ساتھ انصاف نہیں رہتا، کسی کو حق نہیں ملتا۔ ظلمت اور جاہلیت میں زیادتی ہوتی ہے، حق تلفی ہوتی ہے، نا انصافی ہوتی ہے، طاقتور اپنا حق لے لیتا ہے، کمزور اس کا حق ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ جاہلیت کی خاصیت ہے۔ جوا کھیلا جاتا تھا، شراب پی جاتی تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک جاہلیت کا دور وہ تھا اور میری امت میں ایک دور پھر آئے گا،
وشربت الخمور، شرابیں پی جائیں گی، ولبس الحریر، ریشم پہنا جائے گا، وَأَكَلُ الرِّبَا، سود کھایا جائے گا، وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، شرابیں پی جائیں گی، وَلُبِسَ الْحَرِيرِ، مرد ریشم پہنیں گے، وَأَكَلُ الرِّبَا، سود کھائیں گے۔ وہ جاہلیت کا دور تھا آمد رسول سے پہلے، وہ جاہلیت اولا تھی، پہلا دور تھا۔ لیکن جاہلیت جدیدہ، جو نئے جاہلیت کا یہ دور آیا ہے، بدقسمتی یہ کہ یہاں برائی ہے بھی، لیکن اس برائی کا احساس بھی ختم ہو گیا، بلکہ وہ برائی بھی اسٹیٹس بن گئی، بلکہ وہ ظلمت بھی اسٹیٹس بن گیا، وہ جاہلیت بھی عزت کا معیار بن گیا۔ بڑی محفلوں میں شراب چلتی ہے، سودی لین دین پہ فخر کرتا ہے، شرمساری تو نہیں ہے، شرمساری تو نہیں ہوتی۔ وَأَكَلُ الرِّبَا، سود کھایا جائے گا، وَلُبِسَ الْحَرِيرِ، ریشم پہنا جائے گا، وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، شرابیں پی جائیں گی۔ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جاہلیت میں ساری برائیاں تھیں، اور جہاں نبی کی زندگی کا نور نکلے گا وہاں ساری جاہلیت پھر آ جائے گی، چاہے آپ اسے پڑھا لکھا کہیں، چاہے آپ اسے تعلیم یافتہ کہیں، چاہے آپ اسے ترقی کا دور کہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ ظلمت کی زندگی ہے، وہ ظلمت کا معاشرہ ہے، جاہلیت کی زندگی ہے، کیونکہ اس کے اندر طرز زندگی جاہلیت کی ہے۔ اس جاہلیت کے اندر بھی شرابیں پی جاتی تھی، آج بھی پی جا رہی، وہاں بھی سود کھایا جاتا تھا، اب بھی سود فخر سے کھایا جاتا ہے، وہاں بھی شرک تھا اور آج بھی شرک کی نہ جانے کتنی شکلیں۔ وہاں اس جاہلیت میں انسانیت کرب میں تھی، تکلیف میں تھی، اس جاہلیت میں، اس ظلمت میں انسانیت کرب میں تھی، تکلیف میں تھی، تکلیف میں تھی، سخت مصیبت میں تھی، ہلاکت کے گڑھے میں کھڑی تھی۔ اور آج جہاں یہ جاہلیت موجود ہے، قسم خدا کی انسانیت وہاں بھی کرب میں، تکلیف میں۔ آپ کہیں گے بڑی ترقی یافتہ دنیا ہے، جاپان ہے نا، جاپان، پچھلے سال کی جو رپورٹ آئی جاپان کی کہ 40,000 مرد عورت بڑی عمر کے اپنے گھر میں تنہا مردہ پائے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، 40,000۔ ان میں 4,000 تو ایسے تھے جن کی خبر ہی ایک دن کے بعد پتہ لگی کہ مر گیا۔ 130 لوگ ایسے تھے جن کے مرنے کا پتہ 1 سال کے بعد پتہ لگا، شکل ہی بدل گئی۔ یہ ترقی یافتی دنیا نہیں ہے، یہاں تو انسانیت سخت کرب میں، تکلیف میں، دکھ میں ہے۔ بڑھاپا ان کے یہاں خوفناک، انتہائی تاریک، انتہائی تکلیف دے، اس لیے کہ جہاں جاہلیت ہوگی وہاں انسانیت تکلیف میں ہوگی۔ مت دھوکے میں کھائے گا کہ وہ دنیا بہت ترقی کر رہی ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے جہاں جاہلیت کی زندگی ہوگی، ظلمت کی زندگی ہوگی، وہاں انسانیت کو راحت نہیں مل سکتی۔ انسانیت کو آرام اور راحت تو نبی کی خوبصورت زندگی اور نور میں ہے، انسانیت کی فلاح اس میں۔ رستم کے دربار میں
رستم کے دربار میں حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی جن کو حضرت سعد نے بھیجا تھا اسلام کا تعارف کرانے کے لیے. رستم اس زمانے کا، اس ایک بڑی سلطنت کا جرنیل تھا، پوری فوج کی کمان اس کے پاس تھی، ٹھاٹ باٹ تھی اس کی اپنی، اس کا شاہانہ محل، کر و فر، نوکر چاکر، سپاہی، اس کے محافظ. اب یہ آدمی ایک معمولی سی سواری پہ، بسیدہ تھا لباس، معمولی سی تلوار ہاتھ میں، جب اس دربار میں گیا تو دروازے پہ محافظ نے روکا. تو اس نے کہا کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں بلایا گیا ہے. اور پھر کہا ہم خود ہی نہیں آئے، ہمیں تو بھیجا گیا، اللہ نے، اللہ کی طرف سے ہمیں بھیجا گیا ہے. اندر سے خبر آئی کہ اس کو آنے دو، اسی شان سے آئے. تو اس کو کہا کہ تم کیوں آئے ہو؟ تو اس نے ایک عجیب جملہ کہا. اس نے کہا ہم اس لیے آئے لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا. ہم دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ہم دنیا کو اندھیروں سے نکالیں، جاہلیت سے، ظلمت سے نکالیں، روشنی کی طرف لے کے آئیں. اگلی بات کیا کی کہ ہم دنیا کو تنگی سے نکالیں. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کے جسم پہ کپڑے بہت معمولی، سواری بہت معمولی، جن کے ہاں کھانے کے لیے اونٹ کا گوشت سکھایا جاتا تھا، مہینوں سالوں کھایا جاتا تھا، سوکھی موٹی کھانا کھایا کرتے تھے. وہ بہت ہی معمولی زندگی تھی. اور کس کے دربار میں؟ جو اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت، جس کا شاہانہ کر و فر، اسے کہہ رہے کہ ہم تمہیں دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لے کے جا رہے ہیں پھر تو سمجھ میں آتی. لیکن کہہ رہے ہیں ہم دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت کی طرف، اس لیے کہ تم جس نقشے کی زندگی گزار رہے ہو تم اس کے قیدی ہو. تمہاری یہ رسم و رواج، یہ زندگی کی خواہشات تمہارے لیے زنجیریں ہیں، تم اس میں جکڑے ہوئے ہو. اس کے بغیر تمہاری لیے زندگی عذاب ہے اور ہم آزاد ہیں. ہم ایک آزاد زندگی گزار رہے ہیں. تو جاہلیت کی زندگی، ظلمت کی زندگی، اس میں انسان کرب میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، انسانیت دکھی ہوتی ہے، غم میں ہوتی ہے. تو آج بھی دنیا کے جن خطوں میں شراب نوشی ہے، سود خوری ہے، یہ جاہلیت کی علامات ہے. سود خوری ہے، شراب پینا ہے، مختلف قسم کے شرکیہ کام ہیں. وہاں انسانیت کرب میں سکون نہیں مل سکتا. سکون صرف اللہ کے حبیب کے نور میں ہے، آپ کی خوبصورت زندگی میں ہے. اس میں زندگی کا وسعت ہے، اس میں حریت اور آزادی کی زندگی ہے. باقی تو سب زنجیریں ہیں، مختلف قسم کی جکڑ بندیاں ہیں. وسعت کی طرف لے کے آتے. تو وہ جاہلیت کا دور، اس میں اور کیا چیز تھی؟ اس میں عام طور پہ لوگ کھڑے ہو کے قضائے حاجت کیا کرتے، پیشاب کیا کرتے کھڑے ہو کے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب قضائے حاجت کے لیے باہر جاتے تھے تو بس اوقات جاہلیت کے علمبردار آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے. دیکھو یہ کس طریقے سے حاجت کرتا ہے، کس طرح بیٹھتا ہے.
تو وہاں فخر کی بات کیا تھی؟ کھڑے ہو کے پیشاب کر. تو جہاں بھی آج جاہلیت ہوگی اور وہاں نبی کی زندگی کا نور نہیں ہوگا، وہاں یہی طرز عمل ہوگا، وہاں یہی طرز عمل ہوگا، وہاں زندگی کا یہی طرز ہوگا، وہاں جاہلیت کی یہی شکل ہوگی، وہاں سود بھی ہوگا، وہاں شراب نوشی بھی ہوگی، وہاں اسی انداز سے مورتیاں بھی بنائی جائیں گی، مورتیاں بھی بنائی جائیں گی، وہاں بھی بنائی جاتی تھی، انسانی شکلیں تراشی جاتی تھی، آج بھی تراشی جا رہی ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کی یہ حالت تھی کہ عورت جب باہر نکلتی تھی تو اپنا حسن ظاہر کرتی تھی. جب باہر نکلتی تھی تو اپنا حسن ظاہر کرتی تھی، سینہ، چھاتی، اپنے جسم کی خوبصورتی، اس کا اعلان اظہار کیا کرتے تھے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. جب جاہلیت ہوگی تو یہ بیماری آئے گی. اور سبحان اللہ، جہاں نبی کی زندگی کا نور ہوگا، جہاں پیارے نبی کی زندگی کا نور ہوگا، آپ کی ہدایت کی روشنی ہوگی، سبحان اللہ، وہاں حیا کی زندگی ہوگی، وہاں حیا کا خلق ہوگا، وہاں حیا کا نور ہوگا، وہاں حیا کی خوبصورت زندگی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جہاں حیا آتا ہے وہ اسے مزین کر دیتا ہے، اور جہاں سے حیا نکلتا ہے وہ اسے عیب دار کر دیتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جہاں حیا آتا ہے وہ اسے مزین کر دیتا ہے، اور جہاں سے حیا نکلتا ہے وہ اسے عیب دار کر دیتا ہے. کسی گھر میں حیا آ جائے یہ اس کی زینت ہے، کسی فرد میں، کسی مرد عورت میں حیا آ جائے یہ اس کا حسن ہے، اس کی زینت ہے. کسی معاشرے کے اندر حیاداری آ جائے یہ اس معاشرے کی خوبصورتی ہے، اور کسی معاشرے سے حیا چلی جائے تو وہ معاشرہ عیبدار ہو جاتا ہے، وہ گھر عیبدار ہوتا ہے، وہ شخصیت عیبدار ہو جاتی جہاں سے حیا چلا گیا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سارے پیغمبر، تمام پیغمبر یہ بات فرمایا کرتے تھے اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت. جب تمہارے یہاں شرم و حیا ہی نہ رہی پھر جو چاہو تم کر لو، پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر اس معاشرے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب حیا ہی نہیں، لحاظ ہی نہیں بڑوں کا، تو پھر آپ یہاں تک بھی دیکھیں گے کہ بچوں کے ہاتھوں سے باپ قتل ہو رہا ہے، بیٹوں کے ہاتھ سے ماں ذبح ہو رہی ہے، بیوی کے ہاتھ سے شوہر ذبح ہو رہا ہے. اس لیے کہ جب شرم و حیا نہیں رہے گی تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر کچھ بعید نہیں ہے. تو آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دور میں یہ جاہلیت موجود تھی کہ عورت اپنا حسن ظاہر کیا کرتی تھی. اور جہاں آج نبی کی زندگی کا نور نہیں ہوگا پھر وہاں یہ جاہلیت ہوگی، وہاں پھر یہ جاہلیت آئے گی. جہاں یہ روشنی نہیں، یہ چراغ نہیں جلے گا نبی کی زندگی کا، یہ نور نہیں ہوگا، وہاں یہ ظلمت اور جاہلیت پھر آئے گی. لیکن اب جو آئی ہے نا، پہلے تھی جاہلیت اور اب جو آئی ہے اب جاہلیت نہیں، اب یہ فیشن بن گیا، اب یہ ثقافت بن گیا، اب یہ ترقی کا دور بن گیا، اب یہ روشن خیالی کا دور بن گیا ہے. جاہلیت نام بھی بدل دیا تاکہ احساس بھی نہ رہے، تاکہ توبہ کی توفیق بھی نہ ہو، نام بدل دیے. ہے وہی جاہلیت. قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى.
اس جاہلیت اولا میں عورتیں اپنا حسن کا اظہار کرتی تھی، اپنے جسم کا حسن ظاہر کرتی تھی، اور آج یہ وہی جاہلیت ہے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں جہاں جاہلیت آئے گی، جہاں یہ جاہلیت کی ظلمت آئے گی، وہاں انسانیت کرب میں آئے گی، تکلیف میں آئے گی۔ قسم خدا کی، جس معاشرے سے شرم و حیا چلا جاتا ہے، جن گھروں سے شرم و حیا چلا جاتا ہے، وہاں کبھی ازواجی رشتوں میں محبت ہی نہیں رہتی، وہاں کبھی ازواجی رشتوں میں اعتماد نہیں رہتا، وہاں کبھی ازواجی رشتوں میں ایک دوسرے کے لیے راحت نہیں رہتی۔ کرب میں ہے انسانیت، انسانیت کرب میں آ جاتی، تکلیف میں آ جاتی، اس لیے کہ یہ جاہلیت کا خاصہ ہے کہ جہاں جاہلیت ہوگی انسانیت تکلیف میں آ جائے گی۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ جاہلیت کا دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَغَازِفُ، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَغَازِفُ، ایک وقت آئے گا کہ آلات موسیقی اور گانے بجانے والیاں ان کی کثرت ہوگی، ان کی کثرت ہوگی۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَغَازِفُ، آلات موسیقی اور گانے بجانے والیاں ان کی کثرت ہوگی، بلکہ قومی سطح پہ ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور کوئی مر جائے قوم کا بڑا نقصان ہو گیا، بڑا قوم کا سرمایہ چلا گیا، قوم کا سرمایہ چلا گیا۔ یہ وہ جاہلیت کا دور ہے، یہ جاہلیت کے طرز عمل ہے کہ جاہلیت کے رواج ان کے ہاں عزت کی چیز ہے، کہتے ہیں پڑھے لکھے لیکن بدترین جاہل ہے۔ پڑھا لکھا، عقل مند، روشن خیال وہ خوش نصیب ہوتا ہے جس کی زندگی میں نبی کا نور ہو، نبی کی زندگی کا نور ہو، نبی کا اخلاق اور زندگی ہو، وہ ہے روشن خیال۔ قرآن تو کہتا ہے من الظلمات الی النور، آپ تو دنیا میں آپ کی تشریف آوری تاکہ دنیا کو جاہلیت سے، ظلمت سے نکالیں نور کی طرف۔ آپ کی زندگی سراپا نور، روشنی، ہدایت۔ یہ طرز عمل تھا، اور اس جاہلیت کے دور میں کتوں سے بڑا پیار تھا، کتوں سے بڑا پیار۔ جہاں جاہلیت ہوگی عورتیں بے پردہ آوارہ ہوں گی، اور جہاں شراب نوشی ہوگی وہاں کتوں سے پیار بھی بہت ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہو تو پردہ اور حیا، ہو تو تقوی اور پرہیزگاری، ہو تو نبی کی زندگی کے مطابق راتوں کا اٹھنا، اور کتوں سے پیار کر رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جاہلیت کے ساتھ ہے۔ جہاں عورت شرم و حیا سے خالی ہوگی، جہاں شراب نوشی ہوگی، جہاں حرام اور سود ہوگا، وہاں کتوں سے پیار بھی ہوگا۔ آج مغرب میں کتوں سے کتنا پیار ہے، بلکہ اتنا پیار ہے کہ بچے کوئی نہیں، کتے۔ جاپان میں لوگ شادیاں نہیں کرتے۔ میں جاپان کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ دنیا میں معاشی لحاظ سے وہ کہاں کھڑا ہے، ہم اسے بہت ہی ترقی یافتہ کہتے ہیں۔ وہاں شادیاں نہیں کرتے، کتے پالتے ہیں۔ کہتے ہیں بچے اس لیے نہیں پالتے کہ بچوں میں وفا نہیں ہے، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کم سے کم کتوں میں وفا تو ہے۔ ہاں، جہاں جاہلیت ہوگی وہاں انسان اس قدر تکلیف میں، کرب میں ہوگا، انتہائی کرب میں ہوگا۔ اب بتائیے اولاد ہی نہ رہے تو انسان کو تکلیف کا آپ سوچ سکتے ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے تو انسانیت کے لیے رحمت قرار دیا کہ آپ کی لائی ہوا نور، آپ کی خوبصورت زندگی انسانیت کے لیے، اس میں رحمت، راحت، سکون، عافیت، عزت، کامیابی، تبھی تو آپ رحمت ہیں۔ انسانیت کے لیے آپ سے بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انسانیت کے لیے آپ سے بہتر طرز زندگی اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قدر نصیب فرما دے۔ وہ تو نور ہے، نور زندگیوں کو منور کر دے گا۔ تو جہاں شراب نوشی ہوگی، جہاں سود خوری ہوگی، جہاں بے پردگی اور شرم و حیا سے خالی ماحول ہوگا، وہاں کتوں سے پیار ہوگا۔ یہ جاہلیت کی روایات ہیں، یہ سب کچھ اس دور میں تھا جس دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نہیں تھی۔ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ دور تھا، یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ تو آج دنیا میں جہاں سے نبی کی زندگی کا نور نکلے گا وہاں یہ ظلمت ہوگی، یہ جاہلیت بھی ہوگی۔ پھر اس جاہلیت میں دنیا تکلیف میں آئے گی، دکھ اور درد میں آئے گی۔ شیطان اور طاغوت، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ خیال کرنا بھائی، اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا ہے، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کفار اور شیطانی طاقتیں تمہیں پھر نور سے ظلمت کی طرف لے کے جائیں گی، تمہیں پھر جاہلیت کی زندگی کی طرف لے کے جائیں گی، لیکن عنوان دیں گی ترقی یافتہ، روشن خیالی۔ روشن خیالی کا دور، روشن خیالی کی زندگی تو نبی کی زندگی ہے بھائی، اللہ کے حبیب کی زندگی ہے۔ ایک صحابی جب رستم کے دربار میں جب گیا تو اس نے کچھ کھانے کے لیے پیش کیا تو چیز نیچے گر گئی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز نیچے گر گئی ہو تو اسے صاف کر کے کھا سکتے ہو تو کھا لو، ہو سکتا ہے پورے کھانے کی برکت اسی میں ہو۔ تمہیں تو نہیں پتا برکت کس میں، برکت کسے کہتے ہیں؟ جسم کو لگے، صحت بنے، خون بنے، برکت کیا پتا اس میں؟ تو یوں اٹھانے لگے تو قریب بیٹھے ایک شخص نے یوں کونے ماری، کیا کہہ رہے ہو؟ دنیا کیا کہے گی؟ یہ کیسے لوگ ہیں، نیکی چیزیں اٹھا کے کھا رہے ہیں؟ لیکن اپنے نبی کی سنت کے نور کی عظمت ہو، آدمی اس کو اپنی زندگی کی عزت سمجھے، سعادت سمجھے، تو پھر زبان سے الفاظ یوں نکلتے ہیں، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، میں ان نادانوں اور احمقوں کی وجہ سے اپنے حبیب کا طریقہ تو نہیں چھوڑ سکتا۔ انہیں کیا پتا، ان کے دماغوں میں تو ظلمت ہے، اندھیرا ہے، انہیں کیا پتا کہ سنت کے نور میں کیا طاقت ہے، کیا کامیابی ہے اس میں۔ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان نادانوں اور احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کا طریقہ کیوں چھوڑوں؟ تو آج دنیا جاہلیت کے طریقوں کو اس میں فخر محسوس کرتی ہے۔